السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاسٹ کا میم، اتنا میم کو ٹائم ملنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر۔ اتنا ہم نے کل کیا تھا، آج آگے دیکھتے ہیں۔ آوانن، آوانن، عین کی زبر کلیئر کرنی ہے۔ واو ٹو حرکت کے ساتھ ہے، کیونکہ واو کو زبر کے ساتھ الف دی ہے تو واو الف زبر وا، آوانن۔ اور جب تنوین کے بعد آگے با آ جائے تو وہ جو آوانن، اس کا جو نون ہے وہ میم بن جاتا ہے، اسی لیے اوپر اسمال میم لکھا جاتا ہے۔ تو آوانن سے بن جائے گا آوانم بین، اور اس میم کو پھر ٹو حرکت تک ہم نے ہولڈ کرنا ہے، اور اس رول کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب، قلب بھی سے ہے نا، دل جس کو کہتے ہیں، تو دل ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس چینج کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا چینج ہوا؟ نون کو میم سے چینج کر دیا، اور اس رول کا نام ہے اقلاب۔ آوانم بین ذالک، ذالک، ذال کو کھڑا زبر ہے اس لیے ذالک، ذالک، اور رکیں گے تو ذالک، 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 ذالک۔ آوانم بین ذالک، آوانم بین ذالک، فافعلوا، فف، فا، فا زبر، فف، آ، فافعلوا۔ اب یہاں لام کی حرکت ٹو ہوگی، کیونکہ پیش کے ساتھ واو ہے، اس کے اوپر یقول نظر آ رہا ہے، تو وہاں قاف کی حرکت بھی ٹو تھی، کیونکہ قاف کو پیش کے ساتھ واو تھا۔ یہاں بھی لام کو پیش کے ساتھ واو ہے، پیش کے ساتھ واو ہو تو واو مدیہ اور ٹو حرکت کے ساتھ۔ فافعلوا ما تو، ما، تا کو کے بعد حمزہ ساکن ہے، جب حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں ایسے، تو مارون، تو مارون، تو ما، اور رو، را کو بھی پیش کے ساتھ واو ہے اس لیے ٹو حرکت، تو مارون، تو مارون، اور لاسٹ کا نون، نون اس طرح سے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ دو تین دفعہ پوری آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فا کو سکون سے فف نہیں کرنا، فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تو اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب کالم نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی، قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا ہی وہ، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ، یقولو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقراتن، گائے، لا فاریدن، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، نہ وہ بچی ہو، عوانن، نہ وہ جوان ہو، بین ذالک، بلکہ ان سب کے درمیان میں ہو، یعنی نہ بچی، نہ بوڑھی، نہ جوان، بلکہ ایک درمیانی حالت کی ہو۔ آگے اس کی ڈیٹیل اور بھی آئے گی۔ پھر انہوں نے جو کویسچن پوچھا تو ان کے بعد بدلے میں کیا آنسر دیا گیا، بین ذالک، یعنی ان سب کے درمیان میں ہو، یعنی ایسا کچھ بھی نہ اس کے علاوہ ایسی چیز ہو۔ فافعلوا، پس تم کرو، فافعلوا، پس اب تم کرو، ما، جو، تؤمرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر مجہول ہے، حکم دینے والے کا نہیں پتہ ہوتا اس میں، یعنی کلیئر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، لیکن یہاں ورڈ کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ سوال پوچھے کہ گائے کیسی ہو ہمارے لیے اپنے رب سے دیکھیں، کچھ لوگ کہ اپنے لیے خود دعا نہیں کرتے، دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، جو بھی ملے ان سے کہنا ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ دوسرے سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ ہم خود بھی اپنے رب سے رابطہ سٹرونگ رکھیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا لنک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہتا ہے، اور ویسے بھی جو ہم اپنے لیے خود جس خلوص کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو اس طرح سے دعا نہیں کرتا، تو ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن نالائق قومیں خود دعا نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کو بلا کے فرمایا کہ پلیز ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، ہمارے بزرگوں کے لیے دعا کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا خود کرنی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے یہ واضح کرے، ہمارے لیے بیان کرے، ہمارے لیے کلیئر کرے کہ یہ کیا گائے ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو،
ना बच्ची हो बल्कि इसके दरमियान उम्र की हो, तो वो अब तुम जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है अब तुम वो काम करो। तो इस तरह से बार बार ज़्यादा सवाल पूछ पूछ के तो अपने लिए उसी काम को मुश्किल बना दिया। लेकिन वो क्लियर नहीं करना चाह रहे थे कि मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल पूछूं कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर अमल करने वाला हूँ, बल्कि वो एक हुज्जतबाजी थी, बल्कि इस तरह के बहाने थे कि किसी ना किसी तरह से ये काम ना करना पड़े, जान छुड़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहे थे कि वो कैसी हो और बयान करें और बयान करें। तो जब हम बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएं कि रंग कैसा हो और कलर कैसा हो और ठंडा हो और गर्म हो और ऐसा हो और वैसा हो, तो वो हमारे अपने लिए मुश्किल बनती है। और जब बहुत ज़्यादा कोई सवाल किए जाते हैं तो उसके आंसर में, लेकिन क्लियर करने के लिए सवाल करना एक और बात है कि अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या हम नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें हमें कुछ लग रही है, तो हम किसी के सामने इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी नमाज नहीं कबूल हो रही, या कोई भी अमल जो आप किसी आलम से ऐसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि बहानेबाजी करना, कि ना करने के बहाने, जिस तरह से कहते हैं ना कि ना करने के 100 बहाने हैं, तो वो ना करने के बहाने बना रहे थे कि कैसी हो और कैसी हो और कैसी हो। तो क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे थे ना, उनका तकद्दुस, उनके दिल में उसकी मोहब्बत थी और रिस्पेक्ट थी गाय की, कि गाय को वो पूजा करते थे। तो उनको लगता था कि कैसे हो सकता है कि जिस चीज़ की पूजा की जाए उसको ज़िबा कर दिया जाए। तो इसमें अल्लाह की क्या हिकमत थी वो तो अल्लाह ही जानते हैं। और हमें भी इस बात से हमारे लिए क्या मैसेज मिला कि जो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाए उसको हिकमत के साथ और समझ के साथ करने के लिए सवाल किए जा सकते हैं, ना कि उससे जान छुड़ाने के लिए। तो क्योंकि कुरान एक हिकमत की किताब है, नसीहत की किताब है, तो हमने इससे नसीहत लेनी है और अपने लिए अमल करने के लिए हमने सुनना है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन बात कुरान को सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।